بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج کے لیکچر میں ہم 8th کلاس کے چوتھے چیپٹر اخلاق و آداب کا ٹاپک کاروبار میں دیانت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے ہم بورڈ پر چلتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، ہمارے سامنے موجود ہے ٹاپک اخلاق و آداب، ہمارا چیپٹر ہے کاروبار میں دیانت، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم دیکھتے ہیں ایک ہوتی ہے دیانت اور ایک ہوتی ہے بد دیانتی۔ اب دیانت کس چیز کا نام ہے؟ چند معنوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو آپ نے اس وعدے کو پورا کیا، یہ دیانت ہے، دیانت داری ہے۔ اگر آپ نے وعدہ کے خلاف ورزی کر دی، یہ بد دیانتی ہے۔ امانت رکھوائی کسی کے پاس، اس نے آپ کو وہی امانت، وہی چیز اسی طرح بغیر استعمال کیے واپس لوٹا دی حفاظت کے ساتھ، دیانت داری۔ اگر اس نے اس میں کوئی تبدیلی کر دی، آپ کو بتائے بغیر اس نے استعمال کر لی، یہ بد دیانتی ہے۔ اسی طرح اب ہم کاروبار کی طرف آتے ہیں۔ کاروبار میں دیانت کیا ہے؟ جب انسان کام کرے، کاروبار کرے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بالکل دیانت داری سے کام کرے، ناپ تول میں بھی بالکل درست کام کرے، کوئی ہیرا پھیری نہ کرے، دھوکہ نہ دے لوگوں کو، وعدہ خلافی نہ کرے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہ کرے۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ دیانت داری ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ کرے گا، جھوٹی قسمیں بھی کھائے گا، ناپ تول میں کمی اور زیادتی بھی کرے گا، ذخیرہ اندوزی بھی کرے گا وغیرہ، تو پھر یہ سب باتیں یہ بد دیانتی کہلائیں گی۔ دیانت داری کے حوالے سے ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیروکار ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ اور یہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رہنمائی کا انتظام کیا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، ہر پہلو میں اسلامی نظام کے اندر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح جب کاروبار کرنے کا وقت آتا ہے تو کاروبار کے اندر بھی ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، اور یہ رہنمائی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ تو سٹوڈنٹس، اس کی وجہ کیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں جس میں حضور علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی نصیب نہ ہو۔ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں اعلان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب تم کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہو، اپنے لیے حضور کی ذات میں رہنمائی تلاش کر سکتے ہو۔ تو اگر ہم کاروبار کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کاروبار کرنے کی مکمل تعلیم فرمانے والی ہستی ہے، اصول سکھانے والی ذات ہے حضور کی۔ قرآن مجید میں تمام تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کاروبار کس طرح کرنا ہے، لین دین کس طرح کرنا ہے، خرید و فروخت کس طرح کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا احسان ہے۔ اور کاروبار کی عظمت تو ویسے بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے لیے 9 حصے رزق کاروبار میں موجود ہے اور 1 حصہ باقی چیزوں میں موجود ہے۔ کاروبار میں 9 حصے رزق ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کاروبار دیانت داری سے کیا جائے، اس میں بد دیانتی نہ کی جائے۔ دیکھتے ہیں دیانت داری کا انعام کیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو دیانت دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا انعامات فراہم فرماتا ہے۔
اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، تو یہ بات ہمیں وضاحت سے واضح ہو جاتی ہے کہ دیانتداری کرنے والے تاجر کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور دیانتدار تاجر، سچا اور امانت دار تاجر، دیانتدار تاجر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ قیامت کے دن اس کا مرتبہ ہے۔ قیامت کے دن اسٹوڈنٹس دیکھیے گا کہ اللہ کریم کی جلالیت اتنی، روب اور دبدبہ اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان خوف کھا رہا ہوگا، شدید ترین عذاب اور سختی اور گرمی ہوگی قیامت کے دن۔ زمین تانبے سے بھی زیادہ سخت گرم ہوگی، 70,000 درجے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ کی والدہ جب روٹی پکاتی ہیں، 2 پکائیں، 10 پکائیں، 20 پکائیں، اس کے بعد توا کتنا گرم ہوتا ہے؟ یہ تو کچھ نہیں بیٹا، اس سے 70,000 درجے زیادہ گرم زمین ہوگی جس پہ انسان کھڑا ہوگا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہر کام کا حساب دینا ہوگا۔ لوگوں کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کے ٹخنے تک اس کا پسینہ بہہ رہا ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا۔ یہ قیامت کے دن کی کیفیت ہے۔ اس وقت جو لوگ راحت میں، چین میں، آرام میں ہوں گے، وہ کون کون ہوں گے؟ انبیاء کرام ہوں گے، تخت لگے ہوں گے، ان پہ جلوہ فروز ہوں گے، صدیقین ہوں گے، سچے لوگ ہوں گے، شہداء ہوں گے، شہید ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے مقامات ہیں۔ اور جو دیانتدار تاجر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا، سچ بول کر رزق کمانے والا، دھوکہ نہیں دینے والا لوگوں کو، اس کے لیے انعام بتایا کہ وہ جہاں انبیاء ہوں گے ان کے ساتھ وہ بھی ہوگا، جہاں صدیقین ہوں گے ان کے ساتھ وہ بھی ہوگا، اور جہاں شہداء ہوں گے ان کے ساتھ وہ بھی ہوگا۔ کتنا بے مثال انعام ہے اس شخص کے لیے جو دیانتدار اور امانت دار ہوگا، کاروبار کرنے والا تاجر، یہ شان ہے اس کی۔ اگر اس کا دوسرا پہلو ہم دیکھیں تو جو بددیانتی کرتا ہے، جو دیانتدار نہیں ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ کریم نے اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے انجام کو بھی بیان فرمایا تاکہ انسان اس چیز سے بچ جائے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاسقوں اور بدکاروں جیسا ہوگا، سوائے ان تاجروں کے جو تقوی اور سچائی اختیار کریں گے۔ دیکھیے ذرا، تقوی رکھنے والا تاجر، خوف خدا رکھنے والا تاجر اور سچ بولنے والا تاجر، یہ تو ہم نے پہلے بتایا کہ ان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جو تاجر ہیں، جھوٹ بول کر مال کماتے ہیں، ناپ تول میں کمی اور زیادتی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے مال کماتے ہیں، ایسے تاجروں کا حشر کس کے ساتھ ہے؟ فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ ہے، یعنی وہ اللہ کے عذاب میں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو جھوٹی قسمیں کھا کر مال کمانے والا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے گا، کتنی سخت وعید بیان فرمائی، کتنی سختی سے پکڑ بیان فرمائی، لیکن آج کل ہمارا معاشرہ اس سے بے بہرا ہو کے صرف پیسہ کمانے میں لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے نیکسٹ کوسچن کے لیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ دیکھیے گا کہ بددیانتی کی کیا سزا بیان فرمائی گئی ہے، وضاحت کریں۔ تو بددیانتی نام کس چیز کا ہے؟ یہ دیکھیے گا ذرا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں،
یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ فریب کرنے والا، دھوکہ دینے والا، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں، اسلام سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، کیونکہ اسلام تو دوسروں کی خیر خواہی کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ تو اسلام خیر خواہی کا دین ہے، دوسروں کی بھلائی چاہنے کا دین ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ اور نصیحت کا اعلان فرمانا شروع فرمایا تھا۔ کیوں؟ لوگ اس وقت بھی زندگی گزار رہے تھے ماں بچ جاؤ عذاب الہی سے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ یہ ان کی بھلائی چاہی حضور نے، تبھی انہیں واعظ و نصیحت فرمائی کہ یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ تو دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ جب انسان یہ طریقے اختیار کرے گا کہ دھوکہ دے گا لوگوں کو، جب اس نے غلہ بیچنا ہے تو غلے کا ڈھیر لگایا ہے، اناج کا ڈھیر لگایا ہے، اوپر اچھا اور بہترین غلہ موجود ہے اور نیچے خراب غلہ موجود ہے۔ لوگ آتے ہیں، وہ نیچے سے غلہ ڈال کے دے دیتا ہے، دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو۔ اوپر والا صاف غلہ اسی طرح موجود رہتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر پرکشش بن کے آ جاتے ہیں، لیکن دیتا ہے دھوکہ لوگوں کو۔ قیمت اچھے مال کی لے رہا ہے اور اس کے بعد جب مال دیتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے، تو وہ مال گھٹیا ڈیلیور کر دیتا ہے، گھٹیا مال دے دیتا ہے۔ بتائیں، یہ بھی بددیانتی ہے۔ اگر ایک شخص ہے، وہ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتا ہے، کپڑا بیچتا ہے، جب اس کی پیمائش کرتا ہے، اس کی میئرمنٹ کرتا ہے، تو پیمائش کے دوران وہ میٹروں میں جب کپڑا ناپتا ہے تو ہیرا پھیری کر دیتا ہے۔ پیسے اس نے 7 میٹر کے لیے دیا 6.5 میٹر، پیسے اس نے 4.5 میٹر کے لیے دیا اس نے 4 میٹر، ناپنے میں ہیرا پھیری کی۔ پیسے اس نے 10 سیر کے لیے دیا سامان 9 سیر، یہ تولنے میں ہیرا پھیری کی۔ تو بیٹا اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید کی مختلف صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بددیانتی کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا تھا؟ ساری قوم برباد کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری قوم پر عذاب دے دیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی بددیانتی کرتے تھے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں، آخرت میں دیانتداری کا انعام کیا ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا۔ آخرت میں دیانتداری کا انعام کیا ہے؟ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس سوال کا جواب پڑھا۔ اسٹوڈنٹس بتائیے گا، یاد ہے آپ کو کہ سچا امانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اس کا سب سے بڑا انعام ہوگا، یہی اس کے لیے راحت ہے۔ اس کے بعد کاروبار میں بددیانتی کی مذمت کن صورتوں میں بیان کی گئی ہے؟ کئی صورتوں میں کاروبار میں بددیانتی کی مذمت کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ ان میں سے دیکھیے گا سورہ الرحمن میں، سورہ شعراء میں، سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں، سورہ انعام میں اور سورہ بنی اسرائیل میں۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بددیانتی کی مذمت کو۔ اور بھی کئی مقامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ المطففین جو ہے، سورۃ المطففین تو نام ہی اس سورت کا اس وجہ سے رکھا گیا، کاروباری بددیانتی کی وجہ سے۔ آئیے نیکسٹ کوسچن، کاروبار میں بددیانتی کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا نقصان، رحمت الہی سے محروم۔ ایسا شخص جو کاروبار میں بددیانتی کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کبھی رحمت نہیں کرتا۔ جھوٹ بولے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا،
اب جب کاروبار میں مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس شخص سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو بدبو اور نحوست پیدا ہوتی ہے، اس نحوست کی وجہ سے وہ 1 میل اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہو گئی اسے جب اس نے بددیانتی کی۔ دوسرا، حرام کمائی، کسی بھی طریقے سے مال کما رہا ہے۔ اس نے کپڑا بیچا ہے، جھوٹ بول کر بیچا ہے، اب جھوٹ بول کر جو کمائی کی حرام کی تو حرام کمائی بھی جو انسان کما لیتا ہے وہ بھی آخرت کا وبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے کپڑا خریدا 10 درہم کا، 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس کا لباس بنا کر پہن لیا۔ 10 درہم میں 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا تھا۔ اب جب تک وہ لباس اس کے بدن پہ رہے گا اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ غور کیجئے گا اسٹوڈنٹس کہ یہ کمائی حرام کی کمائی ہے۔ نمبر 3، کاروبار میں نقصان۔ جو بندہ حرام کمائی کماتا ہے، بددیانتی سے رزق کماتا ہے، اس کے کاروبار میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ گودام میں آگ لگ گئی، فیکٹری جل گئی، ڈاکہ پڑ گیا، مال چوری ہو گیا، پیسے اس نے کمائے، کوئی ایسی پریشانی آ گئی کہ وہ سارے پیسے اس پریشانی میں لگ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کاروبار میں بددیانتی کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت موجود نہیں ہے۔ نیکسٹ، دنیا میں رسوائی۔ ایسا شخص جو بددیانتی سے مال کمائے گا، تجارت کرے گا، لین دین کرے گا، وہ جب منظر عام پر آیا قانون کی گرفت میں آ گیا، پکڑا گیا، حوالات میں چلا گیا، اب دنیا کے اندر بھی اس کو رسوائی ہو رہی ہے، وہ رسوا ہو رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک اس بددیانتی کی وجہ سے۔ نیکسٹ، آخرت کی بربادی۔ ایسا شخص جو بددیانتی کرتا ہے کاروبار میں، لین دین میں، ہمیشہ یاد رکھیں اس کی آخرت برباد ہو جاتا ہے۔ آخرت میں اس کے لیے دائمی جہنم قرار دے دیا گیا، کیونکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا تاجر ہے۔ کاروبار جھوٹی قسمیں کھا کر کرتا ہے، مال بیچتا ہے، لوگوں کے فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسا کہ مثال دینے لگا ہوں چھوٹی سی، وہ مثال کیا ہے؟ دیکھیں، یہ مال ہے، بہترین ہے، خوبصورت ہے، گاہک آیا، کپڑا ہے، کپڑا دکھایا، کہا 250 روپے میٹر ہے، لیکن آپ کو 200 روپے میٹر ملے گا۔ یہ ریٹ صرف آپ کے لیے ہے، حالانکہ ہر ایک کو وہ یہی کہہ رہا ہے، اپنی خوش کلامی کے ساتھ سفید جھوٹ بول کر لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اب صبح سے شام تک جتنے پیسے اس نے کمائے، بنیاد جھوٹ بنائی، رزلٹ کیا نکلا؟ ساری کمائی حرام کی ہے، کیونکہ اس نے پیسہ جھوٹ بول کر کمایا۔ اس لیے اسٹوڈنٹس، کاروبار میں 9 حصے رزق ضرور موجود ہے اور 1 حصہ رزق باقی چیزوں میں موجود ہے، لیکن میرے بیٹے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کاروبار کرنا ہے حلال ذرائع سے کرنا ہے، حلال طریقے سے کرنا ہے، دیانت داری سے کرنا ہے، سچ بول کر کرنا ہے۔ وقتی طور پر بے شک نقصان ہو جائے، لیکن اس کا فائدہ ہمیشہ کے لیے ہوا کرتا ہے۔ یہ تھا اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک، کاروبار میں دیانت۔ اسے غور سے پڑھیے گا، دیکھیے گا، سنیے گا اور سمجھیے گا، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کوئی مشکل نہ ہو۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔